حضرت علی کی شان میں جو غلوف کرنے والے ہیں ان سے بھی سوال کرے کہ جو قرآن مجید کا نسخہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مرتب کیا ہے وہ کس کو دیا گیا؟ وہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو. بیویوں کو خامدوں کے لیے اور خامدوں کو بیویوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اے اللہ ذلت اور قلت سے بچا، فقر و فاقہ سے بچا، زوال نعمت سے بچا. اللہ ہمارے لباس کو، جوتے کو، ہمارے ظاہر کو فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین اسلام کا دوسرا نام ہے، اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مراد قرآن اور سنت ہے، اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مراد عقائد اور اعمال ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا جو مقصد ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالی کی معرفت. اور یہ بات یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالی کی معرفت ایسی لذت اور مزہ ہے کہ دنیا کی کوئی مٹھاس، حلاوت، لذت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالی کو اپنا رب مان لیا، اللہ تبارک و تعالی کو رب مان لینا یہ بہت بڑی خوبی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کے 99 نام ہیں، جو ان ناموں کی تلاوت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی تلاوت کرنے والوں کو، نام پڑھنے والوں کو، شمار کرنے والوں کو اس عمل کے بدلے اپنی جنت عطا کر دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعض نام ایسے ہیں کہ جب آپ ان ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں یا پکاریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور اپنے بندے کو قرب عطا کرتا ہے اور اپنے بندے کی دعائیں بھی قبول کرتا ہے. جن ناموں سے وہ راضی ہوتا ہے ان ناموں کے اندر لفظ رب بھی ہے، اور اسی لفظ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے شروع میں اپنے تعارف کے طور پر پیش کیا ہے، الحمدللہ رب العالمین. اس کا معنی کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا نام ہے کہ جس نے اللہ کی کئی صفات اور خوبیوں کو اور اس کے افعال اور کاموں کو اپنے اندر گھیرا ہوا ہے. اس کا معنی ہے تمام جہانوں کی تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والا، تمام جہانوں کی تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والا. اس کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال دی ہے. فرمایا لو ان اولکم وآخرکم وجنکم وانسکم، فرمایا آغاز کائنات سے لے کر اس کی انتہا تک جو آخری دنیا کے اندر ذی نفس ہے، اور تمام انسان اور تمام جنات، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا شروع کر دیں اور جو چاہے مانگے، جتنا چاہے مانگے. اللہ تعالیٰ سے مانگ مانگ کر وہ انتہا کر دیں. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں کے اندر اتنی کمی بھی واقع نہیں ہوتی
کہ سمندروں کے اندر سوئی کو ڈبو کر جتنی پانی کے اندر کمی واقع ہوتی ہے۔ اب یہاں پر میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا جن ہستیوں کو پکارا جاتا ہے، کیا وہ تمام بولیاں جو ہیں وہ سمجھتے ہیں؟ دنیا کے اندر جتنی بھی انسان زبانیں بولتے ہیں اس کو شمار کیا گیا ہے 1500 کے قریب دنیا کے اندر مختلف جو ہے بولیاں بولی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے وَاخْتِلَافِ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، یہ جو تم مختلف بولیاں بولتے ہو اور یہ جو تم مختلف رنگوں اور نسلوں کے لوگ ہو، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، معرفت، اس کے وجود پر بہت بڑی دلیل ہے۔ حضرات، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا اس روئے زمین پر انبیاء سمیت کوئی ہستی بھی ایسی نہیں ہے کہ جو تمام بولیوں کو جاننے والی ہو، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہستی ہے۔ اب میں اس کی مثال دینے لگا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عالمگیر نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے اندر مختلف زبانوں کو بولنے والے لوگ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے تھے۔ ایک عورت آ گئی، اس کو فارسی زبان آتی تھی، عربی زبان نہ سمجھ سکتی تھی، نہ بول سکتی تھی۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس عورت کے درمیان ترجمانی کا جو فریضہ ادا کیا ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ادا کیا، فارسی زبان میں ٹرانسلیٹ کیا، ترجمانی کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات اس کو سمجھائی، اس کی بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سمجھائی۔ بلکہ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو 7 لہجوں میں نازل کیا ہے۔ ایک صحابی سورۃ فرقان کی تلاوت کر رہے تھے، وہ بھی عربی، عمر بن خطاب عربی قریشی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جن کا بڑے علماء کے اندر شمار ہوتا ہے، ان کے سرخیل اور ان میں ممتاز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات جو ہے وہ علم و حکمت کے اندر، قرات، پڑھائی اور لکھائی کے اندر لوگوں کا مرجع تھی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات میں سے صرف ایک بیوی تھی جو لکھنا اور پڑھنا پورا جانتی تھی، وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی سیدہ حفصہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہوں میں ان کی کتنی قدر و منزلت تھی۔ قرآن مجید نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مرتب کیا کسی صحابی کو نہیں دیا گیا، آپ نے اپنی کسی بیوی کو نہیں دیا۔ حضرت علی کی شان میں جو غلوف کرنے والے ہیں ان سے بھی سوال کریں کہ جو قرآن مجید کا نسخہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مرتب کیا ہے وہ کس کو دیا گیا؟ وہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیا گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیوی سیدہ حفصہ کو دیا، یہ لے بھائی، یہ تیرے پاس میری امانت ہے۔ اور آج ہماری مساجد کے اندر جو مصحف پڑھا جاتا ہے، اللہ کی شان ہے، اس کو لکھنے والے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو مرتب کرنے والے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کی جو ماسٹر کاپی ہے وہ سیدہ حفصہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تھی، کہ جب بھی قرآن مجید کی تصحیح کی یا کسی چیز کی مراجعت کہتے ہیں ٹیلی کرنا، کسی لفظ کے ساتھ، حرف کے ساتھ، نقطے کے ساتھ، تو سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس مصحف کو منگوایا جاتا، اور اس کے ساتھ قرآن مجید کو ٹیلی کیا جاتا۔
حضرات، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کی بات کر رہا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے اندر یہ نقطہ ہے کہ اللہ کے سوا تمام انسانوں کی تمام بولیاں کوئی بھی جاننے والا نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہما ان کو یہ کہا کہ آپ عبرانی زبان سیکھیں۔ جو مدینہ کے اندر رہنے والے جو یہودی تھے ان کو دو زبانوں پہ بڑی مہارت تھی، ایک عربی زبان پر ان کو بڑی مہارت تھی اور ایک عبرانی زبان کے اندر ان کو بڑی مہارت تھی۔ اب وہ اپنی عبرانی زبان کے اندر کچھ ایسی چیزیں اختیار کرتے ہیں کہ جو مسلمانوں کے لیے اور مدینہ کی ریاست کے لیے خطرات ثابت ہو سکتی تھی، معنی کچھ کا کچھ ہو سکتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہما کو حکم دیا کہ وہ عبرانی زبان کو سیکھیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ان کو حکم دیا اور انہوں نے کمال فرما برداری کیسے ادا کی، 16 دنوں کے اندر انہوں نے پوری جو عبرانی عبرو زبان ہے اس کے اوپر مہارت حاصل کر لی۔ حضرات، میں تیسری مثال دینا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہودی آئے، انہوں نے بہم زنا کا ارتکاب کیا۔ آپ کے پاس آنے کا مقصد یہ تھا کہ سزا میں تخفیف ہو جائے۔ فرمایا کہ تورات کے اندر اللہ کا کیا حکم ہے، جاؤ تورات لے کر آؤ۔ اچھا، وہ تورات لے کر آئے۔ تورات جو ہے وہ عبرانی زبان کے اندر تھی۔ حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کی موجودگی کے اندر تورات کو پڑھا گیا۔ خود نہیں بدلتے، قرآن کو بدل دیتے ہیں، جیسے آج امت مسلمہ نے کیا ہے۔ پہلے ترجمے کے اندر بریکٹیں لگا لگا کر اللہ کو مشورے دینے کی جرت کی، جسارت کی کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ تو معنی نہیں سمجھا سکتا، ہم سمجھائیں گے۔ قرآن مجید کا ترجمہ کرتے کرتے بڑی بریکٹیں لگائیں۔ بات جب پھر بھی نہیں بن سکی، پھر حاشیہ لکھا، پھر جب حاشیے پر بات نہیں بن سکی، پھر تفسیر کے نام پر تحریفات کی گئیں، اور لوگوں نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر اپنے علماء کی تفسیروں اور تحریفوں کو پکڑ لیے۔ انہوں نے بھی ایسے کیا ہوا تھا، تورات کے اوپر حاشیہ لگایا ہوا تھا، اور اس نے حاشیہ پڑھنا شروع کر دیا، اور جو تورات کا متن تھا اس کے اوپر ہاتھ رکھ دیا، ایسے ہاتھ پکڑ کرنا، تو اس کے اوپر ایسے ہاتھ رکھ دیا، اور حاشیہ پڑھتے ہوئے کہا جی اگر کوئی ایسا گناہ کر لے تو اس کا منہ کالا کرے، گدھے پر بٹھائیں، کچھ جوتے ماریں اور اس کو چھوڑ دیں۔ حضرات، یہ بات یاد رکھیں، پوری روئے زمین پر جو دجال کی فوج ہے یہودی، ہمیشہ انہوں نے بڑے بڑے گناہوں کے لیے راہیں ہموار کی ہیں، اور آج بھی عالمی سرپرستی کے اندر جو بڑے گناہ ہیں، ان بڑے گناہوں پر سزاؤں کا تصور جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ کہ کوئی زنا کرتا ہے، پہلے تو اس پر کوئی پرچہ کرتا نہیں، اعلی ریاست کی ذمہ داری ہے، اور اگر ہو جائے اگلے دن ہی ضمانت ہو جاتی ہے۔ جن کا مال چوری ہوتا ہے وہ باعزت ڈاکوؤں کے پیش پڑ جاتے ہیں، ان کو ثابت کرنے کے لیے کہ ہمارا مال چوری ہوا ہے اور ہمارے نقصان کی تلافی ہونی چاہیے۔ لوگ جو ہیں وہ پیسے دے کے پرچے کرواتے ہیں، پھر اس کے بعد اتنا مشکل پروسیس ہے کہ لوگ اپنا مسروقہ مال چھوڑ کر کہتے ہیں کہ یہ 1 روپیہ حاصل کرنے کے لیے ہمیں اس کے اوپر 10-20 اور لگانے پڑیں گے۔ اور جن کے ساتھ پھر ایسا کچھ ہو جاتا ہے، جب ان کے قرب و جوار میں کوئی بندہ کہتا ہے نا میں تھانے چلنا، اندر پتر نہ جائی، یہ بھی نہیں لبنا تو اگو تینوں دگنے چگنے 10 گنا ہور لانے پہ جانے۔ یہ بڑے بدبخت ہیں یہودی پوری روئے زمین پر۔ حضرات، اسلام کی جو خوشبو اور سچائی ہے وہ اسلام کی حدود ہیں، وہ سزائیں ہیں، کہ یہ اتنی پولیس اور اتنے حساس ادارے اور اتنے جواسیس اور اتنا جدید نظام ہونے کے باوجود جو ہے وہ چور اور قاتل جو ہے وہ اداروں کے پولیس والوں کے ہاتھ نہیں آتے۔ لوگوں نے کیمرے لگا لیے ہیں
کیا کیمرے لگنے سے جو ہے وہ چوریاں کم ہو گئی؟ کیمرہ جو ہے وہ کسی چور کی جو ہے نا وہ گردن نہیں دبوچ سکتا، نہ کیمرہ کسی کی بازو کلائی کو پکڑ سکتا ہے کہ میں کیمرہ لگا ہوا ہوں۔ لوگ اتنے بے باک ہو چکے ہیں کہ وہ ان چیزوں کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ تو ضمناً ایک بات آئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں ان کی جرت، اللہ کے نبی کے سامنے تورات پڑھ رہے ہیں اور تورات پڑھتے ہوئے حاشیہ پڑھ دیا جی منہ کالا کرو، چھتر مارو اور چھوڑ دو۔ حضرات دین اسلام واحد دین ہے جو یہ کہتا ہے وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، جب سزا دو مسلمانوں کی ایک نفری وہاں پر موجود ہو۔ آج ہمارے ملک کو بڑے سارے چیلنجز جو ہیں وہ درپیش ہیں، ان میں ایک بڑا مسئلہ جو ہے وہ معیشت کا ہے۔ ہم اربوں ڈالر جو ہیں وہ اپنی اندرونی سیکورٹی پر اور اپنے نظام پر، لا اینڈ آرڈر ریٹ پر جو ہیں وہ خرچ کر رہے ہیں۔ ایک بندے کا آپ ہاتھ کاٹیں، میڈیا جو ہے اس پر نشر کر دے، یقین جانیے سونے کی دکانیں بھی اگر کھلی رہیں تو کسی کی جرت نہیں ہوگی۔ ایک ریپسٹ کو، ایک بدکار کو شیراں والا باغ کے اندر لٹکایا جائے، اگلے 10 20 50 سال تک جب تک نسلیں زندہ ہیں کسی کی جرت نہیں۔ تو یہ یہود و نصارہ جو ہیں، بالخصوص جو یہودی ہیں، یہ ہمارے حکمرانوں سے قرضے دے کر ایسے قانون جو ہیں وہ پاس کرواتے ہیں کہ جن کے زیر اثر ہمارے طلباء، ہماری یونیورسٹیاں، ہمارے کالجوں کے اندر ایسے گناہ سرے عام کھلے عام ہو رہے ہیں، اور جو پولیس والے ہیں وہ ان گناہ گاروں کے مقابلہ میں انتہائی کمزور ہیں، ہاتھ ڈالتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ کہیں مجھے نوکری سے نہ نکال دیا جائے، معطل نہ کر دیا جائے۔ تو یہ یہودیوں کی شروع سے عادت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام نکلے، کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ اللہ کا دشمن جھوٹ بولتا ہے، تورات کے اندر یہی لکھا ہوا ہے کہ اس کو رجم کیا جائے، اور اس کی جرت و بے باکی دیکھیں کہ اس نے تورات کے اس حکم پر، اس آیت کریمہ پر اپنا ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ ہاتھ اٹھا، جب ہاتھ اٹھایا تو اس کے نیچے وہ حکم لکھا ہوا تھا۔ تو یہ میں نے 3 مثالیں دی ہیں، 3 مثالیں دے کر میں آپ کے سامنے یہ نقطہ رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تمام زبانوں کو سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بعد سید البشر، سید و ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام زبانوں کو سمجھنے والے نہیں تھے۔ حضرات دوسرا نقطہ، دنیا کے کسی انسان کے بس کی بات نہیں کہ بیک وقت تمام بولیں اور تمام بولنے والوں کی بات کو وہ پورا سمجھتا اور جانتا ہو۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب صحابہ کرام بات کرتے تھے 1 بائی 1 کرتے تھے، اور اس کو آپ کے آداب کے منافی سمجھا جاتا تھا کہ 2 بندے بات اکٹھی کرنا شروع کر دیں۔ میرے بھائیوں، تمام کے تمام انسان اپنی اپنی بولیوں میں اللہ کے سامنے بات کرتے ہیں، اس کی شان ہے، وہ سب کی بیک وقت سنتا ہے اور پوری کی پوری بات اس کو سمجھ ہے، وہ جانتا ہے، اللہ کے علم میں ہے، اللہ کے سوا یہ کسی کی شان نہیں۔ حضرات تیسرا نقطہ ہے، اسے بآواز بلند پکارو، اسے آہستہ آواز سے پکارو، اسے سرگوشی سے پکارو، اپنے دل میں پکارو۔ صرف اللہ کی شان ہے، وہ تمام کی سرگوشیوں کو نہیں۔ انہ علیم بذات الصدور، کہ جو سینوں کے بھید ہیں ان سینوں کے بھیدوں کو بھی جاننے والا کون ہے؟ اللہ۔ اب یہ 3 باتیں میں نے آپ کے سامنے کی ہیں، میں اس کی دلیل بھی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی نا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ سورۃ حجرات کی آیت ہے، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی علیہ السلام کی آواز سے بلند نہیں کرنا۔ حدیث میں آتا ہے حضرت ابو بکر اور عمر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتہائی قریبی دوست ہیں، لیکن دوست کیسے ہیں؟ کہ ادب میں بھی پہلا نمبر ان کا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے اس طرح آہستہ بولتے تھے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنا پڑتا کہ دوبارہ بات کریں، آپ نے کیا بات کی ہے، آواز کو اونچا کریں. تو سرگوشی جو ہے وہ بڑے سارے انسان جو ہیں وہ سن نہیں پاتے، لیکن تمام قسم کی جو سرگوشیاں ہیں وہ سننے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اب ہمارا کوئی دوست، کوئی مسلمان، کوئی صوفی، کوئی قبر کا دیوانہ، کوئی بزرگوں کی جے جے کار کرنے والا اس کے سامنے یہ تین باتیں رکھیں کہ کیا آپ کے بزرگ تمام زبانوں کو سمجھتے ہیں؟ کیا آپ کے بزرگ جو ہیں وہ بیک وقت سب کی سنتے ہیں کہ 100 بندہ بولتا ہے ان کو 100 کی بات جو ہے وہ سمجھ آتی ہے؟ اور آپ جن کو مانتے ہیں اللہ کے سوا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اے میرے پیارے نبی، میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ہم اپنے رب کو کیسے پکاریں، ان کو کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں. کتنا؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اللہ تعالیٰ انسان کے سانس سے اور شاہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے، شاہ رگ سے بھی زیادہ. حضرات، اب اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کو پکارنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا ہی پسند ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي. یہاں پر بھی رب کا لفظ ہے. تمہارے پروردگار نے کہا کہ تم مجھے پکارو. یہیں سے میں نے خطبہ شروع کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات کہی ہے کہ جو بندے اللہ کو رب کہہ کے اس پہ ڈٹ جاتے ہیں نا، ان پر کسی قسم کا جو ہے نا وہ حادثہ، کسی قسم کا خوف، کسی قسم کا ڈر، حزن، یعنی دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب. اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو رب مانتے ہیں اور اس پر ڈر جاتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ رب کیسا ہے؟ تمام انسانوں کی تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والا. قرآن مجید جو پہلی صورت ہے یہ صورت فاتحہ، اور صورت فاتحہ کی جو پہلی آیت کریمہ ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام جہانوں کی تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والا. ساری تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے، جو تمام جہانوں کی تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والا. حضرات، اللہ کو یہ لفظ رب کتنا پیارا ہے، اتنا پیارا کہ قرآن مجید کی آخری جو صورت ہے وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ذرا پڑھیں میرے ساتھ، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. اور اللہ نے قرآن مجید میں بھی یہی کہا ہے، إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ. اب رب کسے کہتے ہیں؟ یعنی آپ کسی کو زبان سے رب نہ بھی کہیں. کئی لوگ ہیں جو زبان سے رب کہتے ہیں، لیکن کئی لوگ جو ہیں وہ زبان سے رب نہیں کہتے لیکن عملی طور پر کسی کو رب مانتے ہیں. قرآن مجید سے میں اس کی مثالیں دینے لگا ہوں. ربی الذی یحیی و یمیت، میرا پروردگار زندہ کرتا اور مارتا ہے، یعنی زندگی اور موت کا مالک. رب کون ہوتا ہے؟ جو کس کا مالک ہوتا ہے؟ بولیے بھائی، زندگی اور موت کا مالک. اب یہاں پر بڑی کہانیاں چلتی ہیں. چڑیاں آئیں، بابا جی نے کہا مر جاؤ، وہ مر گئیں. پھر کہا اڑ جاؤ، وہ اڑ گئے. پھر 12 سال کے بعد ڈوبی ہوئی بیڑی جو ہے وہ باہر نکال لی، انہوں تار لیا. ربی الذی یحیی و یمیت. حضرات، رب ان الذین قالوا ربنا اللہ. اب دیکھیے یہاں پر ایک بڑی نکتے کی بات ہے. صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب بھی کوئی مصیبت آتی، جب بھی آپ پریشان ہوتے، جب بھی کوئی حرج اور تنگی آتی، نبی علیہ السلام کیا پڑھتے؟ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. آپ نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم. آپ رکوع میں پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم. آپ سجدہ میں پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی. یعنی اللہ کو اتنا پسند ہے کہ ہم اپنے
رب کو رب مانیں، پھر اس پر جم جائیں، اور جب اس کو پکاریں تو اس کو اس صفت کے ساتھ پکاریں۔ اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہوتے تو کیا پڑھتے بھائی؟ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ کیوں پڑھتے ہیں؟ اب وہ پڑھنے کی جو وجوہات ہیں ان میں پہلی وجہ کہ زندگی اور موت کا جو مالک ہے وہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ حضرات صرف زندہ کرنے والا اور مارنے والا پروردگار وہ ہے جو بیٹے اور بیٹیاں بھی دیتا ہے۔ کون؟ بولیے بھائی۔ اللہ نے یہاں پہ لفظ کیا بولا ہے؟ حضرات ذرا غور کیجئے گا، قرآن مجید نے اس کی مثالیں دی ہیں، ترجمہ کسی کا بھی ہو آپ نے اس کو سمجھنا ہے۔ آج جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تو مانتے ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور آپ کا جو پیغام ہے اور جو آپ کی دعوت ہے اس کو نہیں مانتے۔ اللہ کا نبی ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ آج مارے مارے پھرتے ہیں اولاد کے لیے۔ دو دعائیں نبیوں کی قرآن مجید کے اندر بیٹے کے حصول کے لیے، اور دونوں دعائیں جو ہیں وہ شروع کہاں سے ہوتی ہیں؟ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، ربی، اور دوسری دعا رب حب لی من الصالحین، ربی حب لی من الصالحین۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے الحمدللہ رب العالمین، زندگی اور موت کا مالک ہے اور اولادیں دینے پر قادر ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء ذکورا او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ تیاں دیوے پت دیوے اس دی رضا، کچھ بھی نہ دیوے انہوں کون پوچھے گا؟ میرے بھائیوں دوستو، ذرا قرآن مجید ایک اور مقام ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی کے الفاظ کو قرآن مجید کیسے بنایا ہے؟ قاف ہا یا عین صاد، سورۃ مریم ہے، ذکر رحمت عبدک، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہاں پر بھی لفظ رب ہے، ذکر رحمتی۔ اور میرے بھائیوں دوستو، اذ نادا ربہ اذ نادا ربہ، یہاں پہ بھی رب، اذ نادا ربہ نداء خفیا قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا۔ ربی ربی ربی۔ حضرات تیسری بات جو میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اپنی جو صفت ہے، صفت جامع رب العالمین، اس کا ذکر کیا اور کہا کہ جو مجھے رب کہنے پر ڈٹ گیا وہ کامیاب ہے۔ اب رب کہنے پر کون کون بندہ ڈٹ جاتا ہے؟ جو زندگی موت کا مالک اللہ کو سمجھتا ہے، جو اولاد دینے پر قادر کس کو سمجھتا ہے؟ اللہ کو، اور جو رزق دینے رزق دینے پر بھی پورا قادر کس کو سمجھتا ہے؟ اللہ کو۔ حضرات حضرت ابراہیم علیہ السلام والذی هو یطعمنی ویسقین واذا مرضت فہو یشفین، آج ہم شفا کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں، جب غربت آتی ہے عقل چلی جاتی ہے۔ غریب ہونا کوئی عیب نہیں ہے، بے وقوف ہونا عیب ہے۔ حضرات غربت جو ہے اس کے ساتھ گزارا کیا جا سکتا ہے، بھائی گوشت کے ساتھ نہیں تو دال کے ساتھ، دال کے ساتھ نہیں تو اچار کے ساتھ، اچار کے ساتھ نہیں تو نمک مرچ کے ساتھ، نمک مرچ کے ساتھ نہیں تو مولی سلاد کے ساتھ انسان کھا سکتا ہے، پانی میں ڈبو کے کھا سکتا ہے۔ غریب ہونا کوئی عیب نہیں ہے، بے وقوف ہونا عیب ہے۔ اور انسان جب غریب ہوتا ہے یا ہو جاتا ہے یا ایسے حالات آتے ہیں تو پھر وہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ بس اب کسی کی نسبت، کسی کی دعا، کسی کی نظر اور کسی کی طفیل جو ہے وہ کام آئے گی اور میرا یہ کام سیدھا ہونا ہے۔ میرے بھائیوں،
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا قصہ بیان کیا ہے کہ ان کے خالو تھے زکریا علیہ السلام اور وہ پیٹ سے ہو گئی، حاملہ ہو گئیں، تو انہوں نے رسوائی سے ڈرتے ہوئے کہ لوگ پوچھیں گے اور ہم کیا جواب دیں گے، ان کو بند کر دیا کمرے کے اندر. اچھا، وہ کمرے میں بند کر دیا اور بند کرنے کے بعد بھول گئے. کئی دن گزر گئے، نہ کھانا نہ پینا، اور جب یاد آیا تو بھاگے اور دوڑے ہوئے آئے، اور پھر اللہ نے اس کی ترجمانی اور اس کا نقشہ کھینچا ہے. کئی دنوں سے بند کمرے کے اندر مریم، جب ان کے کمرے کا تالا کھولا گیا، وہ تو سمجھتے تھے کہ مر چکی ہوگی، یہ کیا ہو گیا، تو دیکھا کہ ان کے سامنے طرح طرح کے کھانے اور نعمتیں اور پینا اور کھانا پڑا ہوا ہے. یا مریم انا لکی ھذا، مریم یہ بند کمرے کے اندر یہ نعمتیں کہاں سے آئی ہیں؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ ھو من عند اللہ، یہ میرے رب نے مجھے عطا کی ہیں. آپ کا رب کہتا ہے مجھے پکارو، اور پکار کے درمیان جھوٹے رب حائل ہیں، یہ تصورات حائل ہیں، کہیں جنات کا خوف حائل ہے، کہیں ایسی چمتکاریاں دماغ کے اندر ہیں، اور انسانوں کی ایسی مت ماری ہوئی ہے کہ راتوں رات امیر ہونے کے لیے بڑے بڑے پروفیسر اور ڈاکٹر جو ہیں وہ بھی بیوقوف ہو جاتے ہیں، ان کی بھی عقل کام نہیں کرتی. اور تبھی لوگ کہتے ہیں کہ جب تک لالچ زندہ ہے تب تک فراڈیوں کا فراڈ جو ہے وہ چلتا رہے گا. لوگ ہم سے مشورے کرتے ہیں، شراکت داری کرنے لگے ہیں، میرا پیسہ ہے اس کی محنت ہے، ہم کہتے ہیں نہ کرنا، کبھی نہ کرنا. ایسی شراکت داری کے لیے صحابہ جیسا ایمان چاہیے، سب کچھ برابر ہو جائے گا، تو روئے گا. اور حضرات اسی طرح لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی فلاں کاروبار ہے، تو انہوں نے کہا جی آپ 10 لاکھ روپے ڈالیں تو 50% منافع ہوتا ہے. میں ان کو کہتا ہوں فراڈ ہے، نہ ڈالنا. 25% کہیں پھر بھی فراڈ ہے. حضرات بالکل اسی طرح یہ ڈبل شاہ جیسے جو کریکٹر ہے نا، ڈبل شاہ جیسے کریکٹر آپ دیکھیں، بڑے بڑے مولویوں نے پروفیسروں نے اس کی ایجنٹی اور ٹوٹی کی ہے، اور مشہور کیا کر رکھا ہے، وہ جی شاہ صاحب دی جنہ دے نال یاری ہے تے وہ پیسے جن جڑے نے شاماں نوں ڈبل کر چھڑ دے، جن جڑے نے ڈبل کر چھڑ دے. اُفِّلْ لَكُمْ وَلِمَ تَعْبُدُونَ، جب تک ایسے تصورات ہمارے دماغوں کے اندر ہیں ہماری اللہ تک رسائی نہیں ہو سکتی. ان تمام چیزوں سے متخلا اور بری ہو کر پاکستان دے جننے پیر خانے چل دے نے نا، یہ ساڈیاں تہاڈیاں بھیناں بیٹیاں بڑھیاں عورتاں چلاندیاں. 8 کروڑ دی 10 کروڑ دی گڈی V8 دے وچ پیر بہ کے لگے پھردے نے، اور نذرانے ہمارے مال کے ہماری عورتیں دے کے آتی ہیں. مجھے پتر چاہیے، میری درانی دا بیڑا غرق ہو جائے، میری پرجائی جڑی ہے وہ مر جائے، میری سس جڑی وہ مر جائے، اور مارنے اور زندہ کرنے پر آستانوں اور شخصیتوں پر لاکھوں کے نذرانے جو ہیں وہ چڑھائے جا رہے ہیں. اگر یہ عورتیں جانا چھوڑ دیں، اللہ کی قسم ہے ان کو کھوتے بھی چلانے کے لیے نہیں ملیں گے، یہ جو بڑی بڑی گاڑیوں میں لگے پھرتے ہیں، چلتے ہیں، سفر کرتے ہیں. یہ ہمارے پیارے نبی ہیں جو عزتوں کے رکھوالے ہیں، جو آپ کے مال کے رکھوالے ہیں. یہ کون سا مذہب اور دین ہے، اور کون سی ربوبیت اور الوہیت ہے، اور کیسا یہ تعلق باللہ ہے کہ پیسے سے شروع ہوتا ہے اور پیسے سے اسی پر ختم ہو جاتا ہے. قتل و غارت پر ایک دوست ہیں جو یہ تویز دھاگوں اور ٹونو منتر کا کام کرتے تھے، اللہ نے توبہ کی توفیق دے دی، جمعہ آج کل ادھر پڑھتے ہیں، اب بھی بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. وہ کہتے ہیں جی ہم کیا کرتے تھے، سانپوں کے زہر خریدتے تھے، سانپ کا زہر سے پیروں سے لے لینا، اور سانپوں کے زہر سے تعویذ لکھنا، اور پھر کہنا یہ 4 تعویذ ہیں اور یہ 5 تعویذ ہیں، یہ جا کے تو اپنی سس منہ چاچ پا کے، اب وہ بے ذائقہ ہوتا ہے. یہ کاغذ جو ہے یہ پانی میں گھول کے، کھانے میں گھول کے، چائے میں گھول کے، دودھ میں گھول کے پلا دو، ہوتا تو سانپ کا زہر ہے، وہ 4 تعویذ اندر یا 5 اندر، اور بندہ جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے. یہ بات یاد رکھ لو، اللہ کے نبی نے فرمایا کسی مسلمان کے قتل میں اگر پوری زمین کے لوگ بھی شامل ہوئے
مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے، میں نے سب جہنم رسید کر دینے ہیں، کسی انسان کا قتل اسلام کے اندر ما ورائے قانون جو ہے وہ جائز نہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی معرفت عطا فرما، ہمیں قرآن اور قرآن کا فہم جو ہے وہ عطا فرما، ہمیں نبی علیہ السلام پیارے نبی کے طریقے پر چلا۔ اللہ ہم تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتے ہیں اور اس بات کا بھی سوال کرتے ہیں ہمیں اپنے چہرے کی زیارت نصیب فرما، اور اپنے رسول کی محبت تمام محبتوں پہ ہمیں غالب رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنی بیٹیوں کی شادیاں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی غیب سے مدد فرمائے، کامیاب فرمائے۔ اللہ ہماری اولادوں کو آباد فرما، اولادوں کے حق میں ہماری دعائیں قبول فرما، بیویوں کو خامدوں کے لیے اور خامدوں کو بیویوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ ذلت اور قلت سے بچا، فقر و فاقہ سے بچا، زوال نعمت سے بچا۔ اللہ ہمارے لباس کو، جوتے کو، ہمارے ظاہر کو بہتر بنا، اور ہمارے باطن کو ہمارے ظاہر سے بھی بہتر بنا۔ اللہ ہمیں پیشانیوں سے پکڑ کر صراط مستقیم پر چلا۔ یا اللہ شراب اور نشے کی لت سے ہمیں ہماری اولادوں کو محفوظ فرما، زنا سے، بدکاری سے، فواحش سے اور شیطانی میلان سے ہمارے دلوں کو، دماغ کو پاک کر دے۔ اے پروردگار تاجروں کی تجارت میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ جو شرکاء ہیں تجارت میں، ان کی شراکت داری میں تو ان کا شریک ہو جا۔ اے اللہ جو مقروض ہیں ان کو قرض سے نجات عطا فرما۔ غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، ہمارے حکمرانوں کو اللہ ہدایت نصیب فرما، روح القدس سے اللہ ان کی مدد فرما۔ اے اللہ ہم و غم سے ہم تیری پناہ طلب کرتے ہیں، تو عیبوں پہ پردہ ڈالنے والا اور خوف کو امن میں بدلنے والا ہے، ہم پر اپنا کرم فرما، فضل فرما، رحمت فرما۔